العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کو نازل کیا تاکہ دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے نذیر ہو. فتحدى بأقصى، یہ نذیر کا ترجمہ نذیر ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اردو زبان میں اس کے لیے کوئی ایسا موضوع لفظ نہیں ہے جو اس کے باریک معانی کا استیعاب کر سکے، اس لیے کہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے والا، تو اس میں صرف ڈرانا ہی مقصود نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈرانا تو اچھی چیز نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. تو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ڈرانے کے لیے بشیر اور نذیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمدردی کے ساتھ جہنم سے خلاصی کے لیے ڈرانا. تو ہمدردی کے ساتھ ڈرانے کے لیے اردو زبان میں جو ڈرنے کا لفظ اور ڈرانے کا لفظ ہے اس میں ہمدردی کا معنی شامل نہیں، لہذا اس بنا پر اس کا ترجمہ نذیرن ہی کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جہاں پر پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والے ہو ان کے لیے اس کے معنی کا سمجھنا یہ کوئی دشوار اور مشکل نہیں ہے. فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العربة فلم يجد به قديرا. تو فرماتے ہیں فتحدى بأقصر سورة من سوره، اور چیلنج کیا، تحدی کی قرآن کریم کی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت کے سلسلے میں ان عربوں کے مشہور خطبہ کو جو اپنی عروبت میں بے مثال تھے. العرب العربہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو اپنی عروبت میں بے مثال تھے. اصل میں عربہ کے معنی عربی زبان میں کیا آتے ہیں؟ عربہ کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، ظاہر ہونا. اسی سے الاعراب آپ نے پڑھا. اعراب کے معنی کیا آتے ہیں؟ ظاہر کرنا. اعراب کو بھی اعراب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد کلمے کا اور جملے کا معنی ظاہر ہوتا ہے، اور کلمے اور جملے کی حالت اور حیت کا علم ہوتا ہے. اسی وجہ سے اعراب کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب کہا جاتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم نے عرب کے مشہور خطبہ اور فصحا کو چیلنج کیا کہ تم اس کی سب سے چھوٹی جو صورت ہے اسی کا مصر لے آؤ. قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ کیا ہے؟ والعصر. وہ کون سی صورت ہے؟ والعصر. انا اعطینا قل هو اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. کہا ایسی کوئی چھوٹی صورت ہی تم بنا دو. تو اس کا کیا ہوا نتیجہ؟ فلم یجد به قدیرا.
وہ اس پر قادر ہو سکے نہیں، انہیں اس پر کمال اور قدرت حاصل ہو سکی نہیں۔ اور کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ معجزہ ہے۔ ہمارے قرآن کریم سے تخصص رکھنے والے علماء آج تک حیران ہیں کہ قرآن معجزہ ہے من ای ناحیہ، کس ناحیے سے قرآن کریم معجزہ ہے؟ کوئی کہتا ہے معجزۃ بالفاظہ، اس کے الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ کوئی کہتا ہے معجزۃ بمعانیہ، اس کے معانی کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ کوئی کہتا ہے معجزۃ بحقائقہ، اس نے جو حقائق بیان کیے ہیں اس اعتبار سے معجزہ ہے۔ کوئی کہتا ہے باحکامہ، اس نے جو احکام بیان کیے اس اعتبار سے معجزہ ہے۔ لیکن متاخرین ماہرین علوم قرآن اور مفسرین کی رائے یہ ہے القرآن معجزۃ من جمیع نواحی، کہ قرآن کریم معجزہ ہے الفاظ کے اعتبار سے بھی، معانی کے اعتبار سے بھی، حقائق کے اعتبار سے بھی، بیان کے اعتبار سے بھی، لغت کے اعتبار سے بھی، اشتقاق کے اعتبار سے بھی، اور غیب کو بیان کرنے کے اعتبار سے، چاہے اس غیب کا تعلق ماضی سے ہو یا اس غیب کا تعلق مستقبل سے ہو۔ تو اتنے نواحی کھل کر سامنے آئے ہیں، خاص طور پر 20ویں صدی کے اواخر سے لے کر 21ویں صدی کے آغاز تک، یا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15ویں صدی ہجری میں قرآن کریم کے اعجازی پہلو پر جو کام ہوا ہے، شاید اس سے پہلے قرآن کریم کے اعجازی پہلو پر اتنا کام ہوا نہیں۔ خود قرآن کریم، جو لوگ 21ویں صدی میں آ کر جو سائنس چیزوں کا انکشاف کر رہا ہے، قرآن کریم کے لیے وہ کوئی نئی چیز نہیں۔ قرآن کریم ان سارے حقائق کو کیا کر چکا ہے؟ ذکر کر چکا ہے۔ البتہ یہ سائنسی انکشافات اور سائنسی جدید تحقیقات جو ہے یہ ضمنی ہوا کرتی ہے، تو ہر سائنسی انکشاف اور ہر سائنسی تحقیق کو قرآن کریم کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے اصول و ضوابط مقرر کیے گئے اور کہا گیا کہ ان اصول اور ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی چیز قرآن کریم سے میل کھاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید انکشاف قرآن کریم کے ساتھ منطبق ہو رہا ہے۔ ورنہ سائنس تو کیا ہے؟ فلسفہ اور سائنس عقل کی روشنی میں انسان جن حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے یہ قطعی اور یقینی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ ظنی ہوتی ہے۔ آج ہے تو کل کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اس کا انکار کر دیں گے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ یہ آسان کام نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہر ایرا گیرا اتھو کھتو نتھو کرنا کیا کر چکا ہے، شروع کر چکا۔ کوئی بیٹھتا ہے اور قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے سائنسی پہلو بیان کرنا کیا کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جن علوم عربیہ اور اسلامیہ کا ماہر ہونا ضروری ہے اس میں ماہر ہو اور اس کے جو اصول بیان کیے ہیں ان اصول کو سمجھ کر اگر قرآن کریم کی تفسیر کی جاوے تب جا کر اس تطبیق کو اور اس انطباق کو قبول کیا جائے گا، ورنہ اسے قبول کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت لوگوں نے کام کیا ہے، خاص طور پر حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس لیے کہ حضرت ہی کے زمانے کے آپ کی زندگی کے اواخر میں ہمارے ہندوستان میں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا جب زندگی کا لکھنے پڑھنے کا آپ نے آغاز کیا اسی زمانے سے آپ کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا جو جدت پسندی کے حامل تھے، تو آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے افکار کا بہت اچھے انداز میں پوسٹ مارٹم کیا۔ آپ نے اپنی کتاب الانتباہات المفیدہ فی الاشتباہات الجدیدہ، جدید شبہات اور اس پر اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کے جواب دینے کی آپ نے اصولی اعتبار سے کوشش کی ہے۔ بہت شاندار کتاب ہے،
علم کلام جدید یا تجدید علم کلام کی شاہکار وہ کتاب ہے. لیکن چونکہ ہمارے طلباء اور علماء یہ اردو اچھی جانتے نہیں، پڑھتے ہی نہیں تو جانیں گے کہاں سے؟ اور جب اردو جانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی کی اردو بہت گاڑی ہوتی. علمی جس آدمی کی زبان علمی ہوگی تو اس کا قلم بھی کیسا ہوگا؟ علمی ہوگا. آپ خالص علمی آدمی تھے تو ظاہر سی بات ہے آپ متن لکھتے تھے، آپ شرح نہیں لکھتے تھے. آپ کیا لکھتے تھے؟ متن لکھتے تھے. اور متن تو پیچیدہ ہوتا ہی ہے کچھ نہ کچھ. بالکل آسان ہو تو پھر اس کو متن کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو آپ نے اپنی اس کتاب میں بھی بڑی اچھی چیزیں لکھی ہے. اسی طریقے سے آپ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کے ترجمے کیے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کے رد میں 2-3 رسالے لکھے ہیں. 3 رسالے حضرت کے. ایک ترجمے دہلویہ کے رد میں آپ نے لکھا ہے، وہ میں نے مولانا مہر علی صاحب کے پاس ہم نے سب کمپوز کروایا، اس پر ہمارے یہاں کام چل رہا ہے. تو ان کو اگر پڑھتا ہے آدمی تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ اردو زبان میں، عربی زبان میں ملک شام کے ایک بہت اچھے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس نے قرآن کریم کی جو سائنسی تفسیر کی جاتی ہے اس سلسلے میں سب سے اچھا کام کیا ہے. دکتور عبد الجبار مرہف السقا. تو دکتور عبد الجبار مرہف سقا کی کتاب ہے، اس کا نام ہے التفسیر العلمی اصول و ضوابط. التفسیر والاعجاز العلمی اصول و ضوابط. 2 جلدوں میں آپ نے عربی میں کتاب لکھی ہے. ابھی 2-4-6 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے اس کا جو خلاصہ ہے اس کا میں نے شاہراہ علم میں ترجمہ بھی دیا تھا 1-1.5 صفحے میں. تو پورے انہوں نے اصول بیان کیے، بڑا شاندار کام کیا ہے. وہ ہمارے خاص دوست ہیں، ان کی کتاب کا میں نے کہیں پر تعارف پڑھا. تعارف پڑھنے کے بعد میں نے ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان سے رابطہ کیا. رابطہ کرنے کے بعد ان سے جب ہماری اچھی دوستی ہوئی تو میں مدینہ گیا تو بیچارے 600 کلومیٹر سے مدینہ مجھے ملنے کے لیے آئے. کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت آئے، افطاری کیا ساتھ میں اور مل کے سلام پیش کر کے واپس چلے گئے. صرف ملنے کے لیے آئے، کوئی غرض نہیں تھی ان کی. ہو سکتا ہے عمر میں میرے سے 2-4 سال بڑے ہوں، لیکن بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. جب ان کی میں نے کتاب پڑھی تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے اردو میں بھی اور اس کی عربی بھی ہوئی ہے. حضرت تھانوی نے بھی یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی وہ لکھا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ کسی ہندوستانی عالم نے اس پر کام کیا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا. تو پھر میں نے ان کو بھیج دیا وہ کتاب. تو 2-3 دن کے بعد انہوں نے پڑھنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اس لیے کہ میں نے لکھا تھا لیکن میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی غلطی تو مجھ سے ہوئی نہیں. لیکن حضرت تھانوی نے جو اصول بیان کیے ہیں اس اصول کو اور میرے اصول کا جب میں نے مقارنہ کیا تو الحمدللہ کہیں پر میں نے غلطی نہیں پائی. تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ اکابرین اور ہمارے سلف کی تحقیق اور میری تحقیق میں الحمدللہ کسی طرح کی کوئی جھول نہیں ہے. بہرحال تو یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارے زمانے میں ہر آدمی اس طرح کی تحقیقات کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. فلم یجد بھی قدیرہ، تو وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے. وَأَفْحَمَ مَنْ تَصَدَّى لِمُعَارَضَتِهِ مِنْ فُصَحَاءِ عَدْنَانَ وَبُلَغَاءِ قَحْطَانَ حَتَّى حَسِبُوا أَنَّهُمْ سُحِّرُوا تَسْحِيرًا. پھر فرماتے ہیں فَفَحَمَ مَنْ تَصَدَّى لِمُعَارَضَتِهِ من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان. یہ فصحاء عدنان اور بلغاء قحطان سے عرب ہی مراد ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آل میں 2 بھائی گزرے ہیں، عدنان اور قحطان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ عدنان سے تھا، من نسل عدنان ونسبہ.
اور قبیلے اوس و خزرج کا تعلق یہ قحطان سے تھا. تو چونکہ یہ دونوں شخصیتیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب عدنان تک ہے وہ متفق علیہ ہے سیرت نگاروں اور مورخین کے نزدیک، اور عدنان کے بعد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کا یہ جو نسب ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَفْحَمَ، افحم کے معنی اسکت، ان کو خاموش کر دیا. افحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان. فصحاء عدنان اور بلغاء قحطان جو قرآن کریم کی مقابلہ آرائی کے لیے آئے انہیں خاموش کر کر رکھ دیا. فصحاء عدنان اور بلغاء قحطان جو قرآن کریم کی مقابلہ آرائی پر اترے انہیں کیا کر دیا؟ خاموش کر دیا. وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. حتی حسبوا انہم سحروا تسحیرا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان پر جادو کر دیا گیا. یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان پر کیا کر دیا گیا؟ جادو کر دیا گیا. جب انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں اپنا ذہن نیگیٹو بنا لیتا ہے، منفی بنا لیتا ہے، نہ ماننے کے لیے اپنے آپ نے ذہن کو تیار کر لیتا ہے، پھر وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے دلائل سے. جب دلائل سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ پروپیگنڈے پر اتر آتا ہے. وہ کس پر اتر آتا ہے؟ پروپیگنڈے پر. اب ان سے مقابلہ نہیں ہو سکا، قرآن نے کہا مثلہ، ایسا ہی قرآن لے آؤ، وہ بھی نہیں ہوا. عشر سور مثلہ، اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوا تو پھر قرآن کریم نے کیا کہا؟ بسورۃ مثلہ. پورا بھی نہیں لا سکے، 10 بھی نہیں لا سکے تو قرآن نے کہا رہے بھیا ایک ہی چلے گیا، زیادہ نہیں، ایک چھوٹی سی سورت بنا لے. تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کچھ ہوا تو نہیں ان سے، لیکن ایک لکھا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. کوئی معنی نہیں اس کا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خامخواہ زبردستی کسی نے بنا دیا. اتنے فصیح اور بلیغ لوگ تھے اور وہ ایسی بے فائدہ چیز کیسے بنا سکتے تھے؟ تو کہا کہ سمجھ میں آنے والی بات، کہا انہوں نے اس کا جواب دیا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاموش ہو گئے. ان کو معلوم تھا کہ اب اس کا ہمارے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں. فصاحت اور بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر یہ کتاب ہے کہ اس کا جواب ہم سے نہیں بن پڑتا ہے. مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، اس نے بھی کوشش کی قرآن کے مقابلے میں اپنا کلام بنانے کی، اور یہ کہہ کر کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے. اوپر سے تو بند ہو گئی تھی، پتہ نہیں اس پر نیچے سے وحی آتی ہو تو اس نے بنایا تو کیا بنایا؟ والسماء ذات البروج کے وزن پر، والنساء ذات الفروج. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کوئی جوڑ نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی معانی نہیں. تو اسی وزن پر اس نے کچھ 2-4 چیزیں کیا کر دی؟ بنا دی. نہیں مقابلہ کر سکے. اسی طریقے سے عبداللہ بن مقفع کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مقفع من افصح الناس بعد رسول اللہ والصحابہ. حضور اور صحابہ کے بعد عربیت میں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی. عبداللہ بن مقفع جس نے کلیلہ و دمنہ کا ترجمہ کیا فارسی سے، اور بعض نے کہا سنسکرت زبان میں ازل کتاب ہے جس سے فارسی میں گئی، اور پھر فارسی سے عربی میں اس کا ترجمہ کیا. کس نے کیا؟ عبداللہ بن مقفع نے. یہ اپنے زمانے کا بہت فصیح و بلیغ. تو کچھ لوگوں نے اس کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا. کہا گیا ماشاءاللہ آپ تو عربیت کے امام ہیں اور یہ ہے، اور چڑھ گئے بھائی صاحب چنے کے جھاڑ پہ. چنے کے جھاڑ پہ چڑھنا سمجھتا ہے نا، یعنی چنا کا جھاڑ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو پودا ہوتا ہے. لیس شجرۃ شجیرۃ، وہ تو کیا ہوتا ہے؟ شجیرۃ. اب اس پر چڑھ نہیں سکتے تو
جو چیز سامنے والے سے ہو نہیں سکتی ہو، ممکن نہ ہو، اور زبردستی اس کے طرف اس چیز کی نسبت کر کر اس کو کرنے پر آمادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں چنے کے جھاڑ پہ چڑھانا. تو وہ قرآن کہتا ہے نا ان یفرحوا بما لم یعملوا، وہ اس میں سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، قرآن اسی کو بیان کرتا ہے ان يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ تعریف کی جائے ان کی بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس چیز کے اوپر جو انہوں نے کی نہ ہو. تو یہی قرآن اسی کو بیان کرتا ہے، چنے کے جھاڑ پہ چڑھنا. تو اس نے قبول کر لیا تحدی، کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں. کاغذ پین لے کر ایک کمرے میں اس کو کیا کر دیا، بٹھا دیا، اور اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے مقابلے میں کلام بنانے کی کوشش کرنے لگا، جملے بنانے کی کوشش کرنے لگا. وہ قرآن کو پڑھتے 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 یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین پر پہنچا. تو اس نے پین توڑ دیا، کاغذ پھاڑ دی اور کہا لا استطیع ان اعارض، میں اس کا مقابلہ کر سکتا نہیں. اسی لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی افصح آیت من آئی الکتب من آئی الکتاب، قرآن کی آیتوں میں سب سے فصیح اگر کوئی آیت ہے تو وہ کیا ہے، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء واستوت. کہا کہ یہ سب سے فصیح آیت کہی جاتی ہے. ویسے تو سبھی فصیح ہے، لیکن اس کی فصاحت کی کوئی، سب کی فصاحت کی کوئی نظیر نہیں، لیکن اس کی نظیر کی بھی کوئی نظیر نہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی انا لا استطیع، میں یہ کر سکتا نہیں. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ افحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان. فصحاء عدنان اور بلغاء قحطان جو اس کی مقابلہ آرائی کرنا چاہتے تھے انہیں خاموش کر دیا. حتی حسبوا انہم سحروا تسحیرا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان پر جادو کر دیا گیا. اسی لیے دیکھتے ہیں نا آدمی بہانہ بھی کرتا ہے، میں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پر کسی نے جادو کر دیا. نہیں کرنا ہوتا تو کیا کرتا ہے، بہانہ بھی کرتا ہے. تو ایسے انہوں نے بھی بہانہ اور پروپیگنڈا دونوں چیزیں، بہانے کا بہانہ بن گیا کہ وہ ہمارے فصحاء اور بلغاء کے اوپر جادو کر دیا ہے، الیاذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ ساتھ میں پروپیگنڈا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کتاب کا کیا کر دیا جاوے، انکار کر دیا جاوے. ثم بین للناس ما نزل الیہم حسب ما عن لهم من مصالحهم لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب تذکیرا. ثم بین للناس، پھر لوگوں کے لیے جو کچھ ما نزل الیہم ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اسے واضح کر دیا. یہ تفسیر کی طرف اشارہ ہے، براءت استحلال. حسب ما عن لهم من مصالحهم، ان کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے. جب جس وقت جس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس کے ذریعے سے تفسیر کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں اسے کیا کیا، بیان کیا. لیتدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر مزید غور کریں. یعنی اب سوال پیدا ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے تو پھر اب کیا ضرورت ہے؟ کہا لیتدبروا آیاتہ، اے لیتدبروا مزیدا من آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر مزید غور و خوض کریں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ بھی بیان کر دیے، الفاظ کو بیان کرنے کے ساتھ جہاں ضرورت پڑی حضرات صحابہ کو سمجھنے کے لیے وہاں پر اس کے معانی کا انکشاف بھی کیا، اور پھر اس کے بعد
ساتھ ساتھ میں یہ مجال بھی اس کے لیے مفتوح چھوڑ دی، اس کے لیے یہ راستہ بھی چھوڑ دیا کہ ابھی مزید اس پر تفکر اور تدبر کیا جا سکتا ہے، حدود اور دائرے میں رہ کر، حدود اور دائرے میں رہ کر۔ ایسا نہیں کہ جب جو آئے اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، نہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر لیس امر ہین، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خالق کی تفسیر کو سمجھنا اور سمجھانا، اس کے لیے اس کے اغراض و مقاصد کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے نحو و صرف و فصاحت اور بلاغت کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے معانی کے صحیح انکشاف کے لیے فقہ اور اصول فقہ کو، اسباب نزول کو، ناسخ و منسوخ کو، ان چیزوں کو جاننا پڑتا ہے۔ تب جا کر علامہ ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ کم سے کم 14 علوم ایسے ہیں جن علوم پر مہارت ایک تفسیر کرنے والا، اس میں 2 چیزیں ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، ایک ہے ترجمہ پڑھنا اور پڑھانا، اور دوسرا ہے تفسیر پڑھنا اور پڑھانا، دونوں میں فرق ہے۔ ترجمہ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، یعنی اس کو سرسری طور پر سمجھنے کے لیے ان 14 علوم میں مہارت ضروری نہیں، لیکن تفسیر کرنے کے لیے 14 علوم میں مہارت ضروری ہے۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علماء بھی عیسائیوں کے پادریوں کی طرح اور پوپ کی طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف ہم ہی سمجھائیں گے، نہیں، علماء کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ آپریشن کر سکتا ہے؟ آپریشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس نے پڑھا ہی نہیں، نہ پریکٹیکلی ہوا ہے، نہ تھیوریکل ہوا ہے، نہ اس کے بارے میں اصول و ضوابط پڑھے اس نے، اور نہ پریکٹیکلی کسی ماہر نے کیا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے اس کو دیکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیسے کرے گا؟ کچھ کا کچھ کاٹ دے گا، کچھ کا کچھ سی دے گا، تو بجائے فائدہ پہنچنے کی کیا ہوگا؟ نقصان۔ کہا بالکل یہی صورتحال قرآن کی، کہ جب انسان کسی چھوٹے سے کام کے لیے متخصص ہونا اس کے لیے ضروری ہے، تو قرآن بغیر تخصص کے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ مکان بنانے کے لیے بھی کانٹریکٹر پہلے سیکھتا ہے، اس کے بعد بنتا ہے، انجینئر کے پاس رہتا ہے، آرکیٹیکٹ کے پاس پلان بناتا ہے، اور پھر اس میں بھی مختلف قسم کے انجینئر ہوتے ہیں، اسٹرکچرل ڈیزائن کوئی بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے، تو وہ سب چیزیں ہونے کے بعد جا کر ایک چھوٹا سا مکان تعمیر ہوتا ہے۔ تو یہ خالق اور مالک کا کلام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، اسکول میں پرائمری میں بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر ٹیچر کو رکھنا ہے تو اس کے اصول و ضوابط ہے کہ بھئی وہ ڈی ایڈ پاس ہو، ای متخصصن۔ ڈی ایڈ پاس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اس میں تخصص حاصل کیا ہو کہ بچوں کی سائیکولوجی کو کیسے سمجھنا، چھوٹے بچوں کو کیسے پڑھانا، وہ ساری چیزیں اس نے پریکٹیکل اور تھیوریکل اس نے سیکھی ہو، تب جا کر وہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے۔ تو جب چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے تخصص ضروری ہے، تو اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے تخصص کیسے ضروری نہیں ہو سکتا ہے؟ یعنی معقول بات ہے کہ اس کو ان تمام کے تمام علوم میں مہارت کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، جو علوم قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے مددگار ہے۔ اس کو علوم عربیہ سے واقف ہونا ضروری ہے، نحو سے، صرف سے، بلاغت سے، اشتقاق سے، بیان سے، یہ علوم عربیہ ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ منطق اور فلسفے کے اصول سے بھی واقف ہو، کیونکہ سمجھانا ہے، اور سمجھانے کے لیے انسان کو منطق ہے ہی کیوں؟ منطق اسی لیے ہے تاکہ سمجھانے میں غلطی سے محفوظ ہو۔ منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ انسان کو سمجھنے اور سمجھانے میں غلطی سے بچانا۔
تو اس لیے اصول منطق کا جاننا بھی ضروری، اصول فلسفے کا جاننا بھی ضروری، اصول فقہ کا جاننا بھی ضروری، اصول تفسیر کا جاننا بھی ضروری، اصول حدیث کا جاننا بھی ضروری، علم حدیث کا جاننا بھی ضروری۔ اصول حدیث الگ ہے اور علم حدیث الگ ہے، تو ان ساری چیزوں کا جاننا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں وہ جانے گا تب جا کر اگر سائنس کی روشنی میں کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جس موضوع کی وہ تفسیر کر رہا ہے سائنس کی روشنی میں اس فن میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس فن میں ماہر ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فن کا ماہر نہیں ہوگا تو اس کو قرآن پر کیسے منطبق کرے گا؟ تو بہرحال کیا فرما رہے ہیں؟ ثم بین للناس ما نزل الیہم حسب ما عن لهم من مصالحهم، جیسے جیسے ان کی ضرورت پیش آئی، یہ عن ہے، عن یعن عنن، عن یعن عنن، باب ضرب یضرب سے، یہ عن نہیں ہے، باو تاو کافو لامو واو مندو مسخلا ربا حشام نادا فی ان علی، وہ نہیں ہے یہ۔ اس لیے یہاں پر تشدید بھی اسی لیے لکھ دیا کہ معلوم ہے کہ ہمارے طلباء یہاں پر اپنا کوئی بھی معجزہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ حسب عن ما نزل الیہم حسب ما عن لهم من مصالحهم لیتدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر مزید غور و خوض کریں، ولیتذکر اولو الالباب تذکیرا، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جب غور و خوض کریں گے تو خود بخود وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا کیا ہو جائیں گے؟ شروع ہو جائیں گے۔ فکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات ہن رموز الخطاب تأویلا وتفسیرا وابرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق لیتجلی لهم خفایا الملک والملکوت وخبایا القدس والجبروت لیتفکروا فیہ تکفیرا۔ چونکہ ہمارے مصنف نے اس کتاب کو جو لکھا ہے وہ صرف قرآن کریم کی سرسری تفسیر نہیں کی ہے، بلکہ نکات، لطائف، حقائق اور دقائق کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، اسے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی دو تفسیروں کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی۔ بہت تفسیریں لکھی گئی، لیکن ان دونوں تفسیروں کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی مقبولیت کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو ان کے لکھنے والوں کا خلوص اور للہیت، انہوں نے اتنے اخلاص اور للہیت کے ساتھ، اتنے صاف نیت کے ساتھ اسے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اسے مقبولیت سے سرفراز کیا۔ اور دوسرا، لکھا بھی اسے ایسا کہ گویا کہ تفسیر کا حق مکمل ادا نہیں کیا، لیکن حق ادا کرنے کے قریب تک پہنچا دیا۔ تفسیر کا اگر مکمل حق ادا نہیں ہوا، وہ تو ہو نہیں سکتا ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے قریب تک پہنچانے کی انہوں نے کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ اور اس کے لیے جس جد و جہد اور محنت کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کی نظیر خال ہی ملتی ہے۔ تو اس لیے اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ فکشف قناع الانغلاق عن آیات محکمات، مغلق عبارتوں سے پردہ اٹھایا، ایسی آیتوں سے جو محکم کہی جاتی ہے اور وہی اصل کتاب ہے، اور ایسی آیتوں سے بھی جس کا تعلق متشابہات سے ہے، ہن رموز الخطاب، جو رموز خطاب ہے۔ انہوں نے اس کو یعنی ام الکتاب اور رموز الخطاب، یہ دونوں کو جوڑا ہے کہ وہ ام الکتاب ہے اور یہ رموز الخطاب ہے۔ رمزن کے معنی کیا آتے ہیں؟ نشانی اور علامت کے، اور الخطاب کے معنی خطاب، الخطاب کے معنی کیا ہے؟ خطاب، کہ
محکمات جو ہے اس کا تعلق تو سمجھنے اور عمل کرنے سے، اور رموز الخطاب متشابہات جو ہے وہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ خطاب من جانب اللہ ہے، وہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ خطاب من جانب اللہ، اس لیے کہ ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں آئے تو یہ تو کوئی کمال نہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم عجیب کتاب ہے، انہ کتاب فرید فی بابہ، اپنے باب میں ایسی منفرد کتاب ہے کہ اگر تھوڑی سی عربی آتی ہے اس کو بھی سمجھ میں آتی ہے، اور جو عربیت کے اصول و ضوابط سے مکمل واقف ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، کہا کہ وہ اس کی بلاغت کو دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے۔ کہا اس کے اکثر مضامین تو ایسے ہیں جو سمجھ میں آ جاتے ہیں تھوڑی بہت عربی سود بود سے بھی، لیکن کچھ مضامین کو ایسا رکھا کہ ان مضامین سے ادبا اور شعراء اور فصاحت اور بلاغت سے دلچسپی رکھنے والے، اس کا ذوق رکھنے والے، وہ لوگ اس پر جھوم پڑتے ہیں۔ کہا دنیا کی کوئی کتاب ہوگی یا تو ایک دم آسان ہوگی یا ایک دم مشکل ہوگی، لیکن ایسی کتاب جس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاوے، یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے۔ یہ صرف کس کی خصوصیت ہے؟ جو عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے اور جو ادبا اور فصاحہ اور ذوق کے حاملین کو بھی حیران کر دے۔ کہا یہ اجتماع ضدین کی طرح، یا تو آسان ہوگی یا مشکل ہوگی، اور بین بین بھی ہوگی تو ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ عام کو سمجھ میں آ جاوے۔ لیکن اس کتاب کی خصوصیت قرآن کریم کی یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدی للناس، یہ سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ہم تو اتنے سال سے پڑھ کر آئے، پھر بھی ہم میں سے بہت سارے تو سمجھتے نہیں ابھی تک، تو اس میں کتاب کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے۔ اس میں کتاب کا قصور نہیں، کس کا قصور ہے؟ آپ کا۔ آپ نے جب ترجمہ یاد کیا تو آپ نے رٹا لگایا، لماذا رٹیتم، رٹا کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کو سمجھنا تھا، تھوڑی سی اس وقت سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا۔ آپ کو نحو سب پڑھایا گیا، صرف نحو میں، علم النحو، ہدایت النحو، النحو الواضح یا اساس النحو، کافیہ، شرح جامی، کتنی کتابیں؟ زیادہ نہیں، صرف 5۔ ارے 5 کتابیں پڑھائی نا، بولتا ہے صرف 5۔ علم الصرف میں بھی آپ کو 2 3 کتابیں پڑھائی گئی، ایک کتاب سے سب سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اتنی ساری کتابیں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ اس میں رسوخ حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں آیا تو کتاب کا اور منہج کا اور استاد کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے کہ آپ نے نہیں سمجھا اس کو۔ اب آپ نے نحو نہیں سمجھا، آپ نے صرف نہیں سمجھا، آپ نے بلاغت، آپ کو اردو میں بھی بلاغت پڑھایا گیا، آپ کو عربی میں بھی بلاغت پڑھایا گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ نے سمجھا، آپ نے فقہ نہیں سمجھا، اصول فقہ نہیں سمجھا، تو قرآن کہاں سے سمجھ میں ہے؟ تو یہ اس کا پورا مدار آپ پر ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ تھوڑا بہت بھی تو ہم نے پڑھا نا، تھوڑا بہت بھی پڑھا تو کیسا پڑھا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اب تو طلباء کا حال یہ ہے کہ جاء حمارا صغیرا ورجع حمارا کبیرا، جاء حمارا صغیرا ورجع حمارا کبیرا۔ کہا طلباء ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے میں جب داخل ہوتا ہے تو چھوٹا گدھا تھا اور واپس گیا تو بڑا ہو گیا گدھا۔ میں اس کے آتے ایک اور صفت بڑھا دیتا ہوں، حمارا کبیرا سمینا،
بڑا بھی اور موٹا بھی. ارے سمین سمجھتا ہے نا؟ تو بڑا بھی اور موٹا بھی. ظاہر سی بات ہے ایسے تھوڑی آتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ طلباء سے پوچھا کہ طالب علم کی تعریف کیا؟ آپ جانتے ہو طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ خاموش ہو گئے طلباء. کچھ طلباء نے بتانے کی کوشش کی تو حضرت نے کہا طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو طالب علم کہا جاتا ہے جو ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہو. جو ہر لمحہ یعنی سیکنڈ، لمحہ یعنی ہر سیکنڈ میں اسے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا جذبہ ہو. کہا ہذہ طالب حقیقی، یہ ہے طالب علم حقیقی. یا تو اتنی محنت سے استاد آگے پڑھاتا ہے تو اس میں بھی کیا کرتا ہے؟ زبردستی بیٹھتا ہے. نیند آئی تو سو بھی لیا، کھجال بھی لیا، کوئی توجہ نہیں. تو کہا کہ طالب علم ہونے کا جذبہ یہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے، حضرت مفتی شفیع صاحب کی زندگی آپ پڑھیں طالب علمانہ زمانے کی، ایسی حیرت انگیز زندگی آپ کی. آپ چونکہ دیوبند کے رہنے والے تھے تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میری والدہ میرا انتظار کرتی تھی رات میں کھانے کے لیے گھر پر. میں کتاب لے کے بیٹھ جاتا تھا. ٹھنڈی کے موسم میں وہاں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے تو ٹائم نکل جاتا تھا، 11 12 1 بج جاتے تھے. وہ بیچاری انتظار میں کیا کرتی تھی؟ سو جاتی تھی. جب میں جاتا تھا تو سالن کیسا ہو جاتا تھا؟ جم جاتا تھا. سالن کیا ہو جاتا تھا؟ جم جاتا تھا. تو ویسا کہ ویسے ہی 2-3 لقمے کھاتا نہیں کھاتا اور پھر کتاب لے کے بیٹھ جاتا، اور پھر کتاب لے کے کیا ہو جاتا تھا؟ بیٹھ جاتا. فرماتے دوپہر میں تو کھانے ہی نہیں جاتا تھا. کہا دوپہر میں کتب خانے کے جو ذمہ دار تھے ان سے دوستی کر دیا تھا دارالعلوم کی، اور ان سے میں نے ایسا کہا تھا کہ جیسے چھٹی ہوگی سبق ختم ہوگا میں آ جاؤں گا، آپ کھانے کے لیے چلے جانا، بند کر کے میں اندر میں رہوں گا اور ظہر سے پہلے آ کے آپ کھول دینا. تو فرماتے تھے کہ پوری دوپہر کا وقت میں کتب خانے میں گزارتا تھا. پھر جب وہ ظہر سے پہلے کچھ دیر پہلے آتے اور کھولتے تھے اور میں نماز کے لیے کیا ہوتا تھا؟ چلا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ دیوبند کے کتب خانے میں کوئی کتاب تلاش کرنی ہوتی اور ناظم میں کتب خانہ کو نہیں ملتی تو وہ کہتے تھے کہ شفیع کو بلا لاؤ، اور وہ بولتے تھے کہ فلاں کتاب چاہیے. تو میں برابر وہ کتاب نکال کے فوراً کیا کرتا تھا؟ دیوبند کے کتب خانے میں کون سی کتاب کہاں پر ہے سب مجھے یاد ہو گیا. دیوبند کے اتنے بڑے کتب خانے میں کون سی کتاب کہاں پر ہے مجھے سب معلوم کہ یہ کتاب یہاں ملے گی اور اس کا مصنف یہ ہے. تو ایسے ہی مفتی اعظم نہیں بنے. مفتی اعظم بننے کے پیچھے کتنی اعظم محنت کی ہے. مفتی اعظم بننے کے پیچھے کتنی اعظم محنت کی ہے. اور یہاں تو کرنا ورنا کچھ نہیں اور سمجھتا کیا ہے؟ علامۃ الدہر بن جائے، فرید العصر بن جائے. تو ایسے ہی نہیں بنتے ہیں.